بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیام اللیل کے اس سیشن میں آج میں سورہ الکہف پڑھوں گا۔ اس سیشن میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے 4 مختلف حصے کر کے ان کو ایسے میں بیان کروں گا کہ ہر بیان کے بعد میں ان آیات کو پھر عربی میں تلاوت کر کے پڑھوں گا۔ ہر تلاوت کے سیشن میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان سیشنز کو اپنے قیام اللیل کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہر تکبیر کے بعد وہ اپنی ایک رکعت پوری کریں، اور یوں 8 رکعت نماز وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کو وہ وتر کر لیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ الکہف کی پہلی 22 آیات کو میں پڑھتا ہوں، جو میں پہلی 2 رکعتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ شکر کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ بالکل ہموار کتاب ہے، اور اس نے اپنی جانب سے چھٹانے والوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دیا، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں اس بات کی خوشخبری سنانے کا اہتمام کیا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے، آگاہ کر دے، خبردار کر دے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، نہ ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی زبانوں منہوں سے، یہ محض جھوٹ ہے جو وہ پک رہے ہیں۔ تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہم سے ہلاک کر دو گے اے پیغمبر، کہ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں گے۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سنگھار، خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے تاکہ ہم لوگوں کو امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، اور ہم بالآخر اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو ایک چٹیل میدان کر کے رہیں گے۔ کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا؟ جبکہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا بندوبست کر۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک دیا، یعنی کئی برس وہ غار میں سوئے۔ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ان کے قیام کی مدت کو زیادہ صحیح شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں کچھ بحث کرتے رہے کہ یہ کتنے عرصے رہے۔ ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں،
یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھ لے؟ اور اب کہ ہم ان کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں، چھوڑ کر الگ ہو گئے. اگر تم الگ ہو گئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، تو پھر غار میں پناہ لو، اور تمہارا رب تمہارے لیے اپنے رحمت کے دامن کو پھیلائے گا، اور تمہارے اس مرحلے میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا. لوگوں، تم دیکھتے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانے کو بچا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے. اور وہ اس کے صحن میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی ان کی مدد کے لیے دستگیری کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے. اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے اگر تم ان کو دیکھتے، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے. اور ہم ان کو داہنے اور بائیں کروٹیں بھی بدلواتے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھوں پھیلائے دہلیز پر ہوتا. اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے. بولے، تمہاری مدت قیام تو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے. بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو، تو وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ شہر کے اس حصے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے. چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے. اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کرا دیا، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، تو بولے کہ ان کے غار میں ایک عمارت بنا دو. ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے. اب یہ کہیں گے کہ یہ تین تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. اور کہیں گے کہ یہ پانچ تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا. بالکل اٹکل پچو، یعنی بغیر کسی یقینی علم کے یہ اندازے لگا رہے ہیں. اور کہیں گے کہ یہ سات تھے، اور ان کا آٹھواں ان کا کتا تھا. کہہ دو، میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. ان کو بس تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، اور تم ان کے بارے میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو. میں اب ان آیات کو پڑھ رہا ہوں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فتحسبهم أيقاظا وهم رقود فتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اللہ اکبر. اب میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 49 تک پڑھوں گا. مجھے چائے کا سپ لینے دے، میں رات کے وقت اس وقت ہوں کینیڈا میں. فرمایا کہ
اور کسی معاملے کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ ان یشاء اللہ۔ اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید برآں، یہ بھی لوگ کہتے تھے۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو ساتھی ساجھی نہیں بناتا۔ اور اے پیغمبر، آپ اپنے رب کی جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو سنائیے۔ خدا کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا تم کسی کو پناہ اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے۔ وہی ہے کہ جو تم کو پناہ دے سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں دنیا کی زندگی کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور جن کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناعتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا بدلہ ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ۔ اور ان کو دو شخصوں کی تمثیل بیان کرو، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیر، اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔ یہ دونوں باغ خوب پھل لائے، ان میں ذرا کمی نہیں کی، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے نہر بھی دوڑا دی۔ اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی میرا باغ کبھی برباد ہوگا، اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا، کیا ضرورت ہے اس کے آنے کی؟ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس سے بہتر ہی لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یہاں مجھے اس نے کامیابی دی ہے، کسی وجہ سے دی ہے، تو وہاں بھی وہ مجھے کامیابی دے گا۔ اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا؟ لیکن
میرا رب میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں۔ اگر تم مال اور اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو آخر تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے دے گا، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے گا کہ وہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے گا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے گا اور تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو گے، اور اس کے پھلوں پر آفت آئی، یعنی ایسا ہی ہوا۔ تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، تو پھر افسوس۔ اور وہ باغ اپنی بیلوں پر گر پڑا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔ اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتھا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کی کا تھا، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اور ان کو اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، بس زمین کی نباتات اس سے خوب اپجی، پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھریں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اس دن کا خیال کرو کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اوریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور وہ سب کے سب صف بستہ تمہارے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی حساب کا دن مقرر نہیں کریں گے، اور ان کو رجسٹر پیش کیا جائے گا۔ تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ رجسٹر عجیب ہے، جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا اور نہ کوئی بڑا گناہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ میں اب آیت نمبر 23 سے 49 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب والساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب فحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ن... لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللہ اکبر۔ اب میں آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 82 تک پڑھوں گا، یعنی پہلے اس کا مفہوم بیان کروں گا اور پھر اس کی تلاوت کروں گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، جو جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ اور میں نے ان کو نہ آسمانوں اور نہ زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں۔ اور یاد کرو جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا، تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ حائل کر دیں گے جس کو عبور نہیں کیا جا سکے گا، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی مفر نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات مختلف پہلوؤں سے بیان کر دی، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی ہدایت آ چکی ہے، ایمان لانے والے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوا، یا عذاب الہی ان کے سامنے سے نمودار ہو جائے۔ اور رسولوں کو تو ہم نے صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور یہ کافر باطل کی مدد سے فضول پیسے کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو پیچھے کر دیں، پسپا کر دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں، اس کو اگنور کریں، اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت بھول جائیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ اس وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں بنیں گے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے، اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا،
لیکن ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور وہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اور ہم ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر چکے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اس طرح سال ہر سال چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں اپنی راہ لی۔ بس جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لی تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے اس کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا، اور اس نے عجیب طرح اپنی راہ دریا میں نکالی۔ اس نے کہا یہی تو ہمیں مطلوب تھا۔ بس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، اور جس کو خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور آخر جو باتیں تمہارے دائرہ علم سے باہر ہیں ان پر تم سے صبر ہو بھی کیسے سکے گا۔ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ شرط ہے کہ کسی چیز کے متعلق مجھ سے اس وقت تک کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی اس کا کچھ ذکر تم سے نہ چھیڑوں۔ بالآخر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو اس نے اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا یہ چھید آپ نے اس لیے کیا ہے کہ اے کشتی والے غرق کر دیں، غرق ہو جائیں؟ یوں آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر وہ چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا، یہ تو آپ سے بڑی ہی بری بات ہوئی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی معاملے کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری جانب سے عذر پا چکے، عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ وہ دونوں پھر چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں پر پہنچے تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی۔ لمبا سفر کیا تھا، بھوکے تھے، ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، گرنے والی تھی۔ وہ دیوار اس نے کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی ٹھہرا لیتے۔ اس نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کا وقت،
میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میرے اس نے کہا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کو ایبدار کر دوں، اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور ناشکری سے ان پر زیادتی نہ کرے۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر، اور مروت اور دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہا دیوار کا معاملہ، تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کروں گا۔ اس کا آغاز آیت نمبر 50 سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ اللہ اکبر۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا مجمع فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غضاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبع هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن ذكري ذلك تأويل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے آیت نمبر 83 سے آیت 110 تک۔
اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، خاص طور پر نصارہ نے. اس کے بارے میں فرمایا، کہہ دو میں تم کو اس کا کچھ سبق آموز احوال سناؤں گا. ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند کیا. بس وہ ایک مرتبہ وسائل کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچا. اس کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، اور اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی. ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہوگا تو اس کو تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اس کو نہایت سخت عذاب دے گا. رہا وہ جو ایمان اور نیک عمل اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس بھی اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے. پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے سورج کے مقابل میں ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا. ایسا ہی ہم نے کیا اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے. اس نے پھر ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان کے درے تک جا پہنچا. ان دونوں پہاڑوں کے درے اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے. انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس میرے رب نے جو کچھ میرے استعمال میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے. البتہ تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ دیوار کھڑی کیے دیتا. یوں کرو کہ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب بیچ کی خلا کو بھر دیا، حکم دیا کہ اس کو خوب تھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، حکم دیا کہ اب تانبا لاؤ، اس پر انڈیل دو. بس نہ تو وہ اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے. اس نے کہا، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے. بس جب میرے رب کا کے وعدے کا ظہور ہوگا اس کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ شدنی طے شدہ ہے. اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے اور سور پھونکا جائے گا. بس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے سامنے روبرو پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تنبیہ سے پردہ پڑ رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے. کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم ایک ضیافت کے طور پر تیار کر رکھی ہے. کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تمام کوشش اس دنیا کی زندگی کے پیچھے ضائع ہو گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. بس ان کے اعمال
ضائع ہو گئے، قیامت کے دن ہم ان کو ذرا بھی وزن نہ دیں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے، جو کہ اس کے انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمان نوازی ہوگی، جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ہٹنا نہیں ہوگا، وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی وہاں ان کی دلچسپی کا اتنا بندوبست ہوگا کہ کبھی بور نہیں ہوں گے اور کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دو، اگر میرے رب کی نشانیوں کو تم لکھنا چاہو اور اس کے لیے سمندر روشنائی انک بن جائے، تو میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ کہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ بس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہوا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب آیت نمبر 83 سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا
وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. اللہ اکبر. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.